بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے نئی ویڈیو حاضر ہے اسلامیات لازمی کی۔ فرسٹ ایئر بی اے بی ایس سی بی کام کے طلبہ و طالبات اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو 5 ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اسلامیات کے موضوع پر۔ ابھی آپ کے سامنے 6ٹھی ویڈیو حاضر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلی تمام ویڈیوز واچ کر لی ہوں گی، آپ اس کو بھی واچ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے امتحانات کی پوری تیاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ اسلام کے عظیم فقیہ، مجتہد اور فقہ حنفیہ کے بانی ہیں۔ آپ کا شمار امت مسلمہ کے ان جلیل القدر علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی علمی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ حالات زندگی: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں کوفہ یعنی عراق میں ہوئی۔ آپ ایک معزز اور دیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدا میں آپ تجارت سے وابستہ رہے، مگر بعد ازاں یعنی بعد میں مکمل طور پر حصول علم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور منطق میں بلند مقام حاصل کیا۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں اور تابعین سے علم حاصل کیا، جن میں حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خاص استاد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت متقی، سادہ مزاج، حق گو اور بااصول انسان تھے۔ آپ نے حکمرانوں کی طرف سے پیش کی جانے والی سرکاری مناصب کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ قید و اذیت بھی برداشت کری، مگر حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال سن 150 ہجری میں بغداد میں ہوا۔ تو جناب یہ تھے آپ کے حالات زندگی۔ اب ان کی علمی خدمات کی طرف چلتے ہیں۔ علمی خدمات: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی علمی خدمت فقہ حنفی کی تدوین و ترتیب ہے، جو آج بھی دنیا کے ایک بڑے حصے میں رائج ہے۔ ان کی اہم خدمات جو ہے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، فقہ حنفی کی بنیاد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت، اجماع اور قیاس کی روشنی میں فقہی اصول مرتب کیے۔ نمبر 2، اجتہاد و قیاس کا استعمال۔ نئے مسائل کے حل کے لیے عقل و فہم کے ساتھ شرعی اصولوں کو بھی استعمال کیا۔ نمبر 3، علمی شاگردوں کی تربیت۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم فقہا بھی شامل ہیں۔ نمبر 4، مسائل کی منظم تدوین۔ فقہی مسائل کو باقاعدہ ابواب میں تقسیم کیا، جس سے فقہ آسان اور منظم ہوئی۔ نمبر 5، عدل و تقوی کی تعلیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے ساتھ عمل، تقوی اور اخلاص کو بھی لازمی قرار دیا۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ایک عظیم فقیہ ہی تھے، بلکہ ایک مثالی مسلمان، حق پرست عالم اور امت کے محسن بھی تھے۔ ان کی علمی خدمات قیامت تک امت مسلمہ کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ تو بچے یہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کی علمی خدمات۔ آپ ان کو واچ کریں، ان کو یاد کریں، آپ کو سن کر یاد ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی مدد سے بڑی آسانی سے اپنے امتحانات کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں۔ اگر کسی بچے نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ کامنٹس کریں مجھے پیارے پیارے سے۔
تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالت زندگی اور علمی خدمات لے کر پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔